کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو وزن کم کرنے کی بہت سی کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو سکے اور لو کلو کیلری ڈائٹ اور ایکسرسائز جیسے تمام طریقے آپ کے لیے بے فائدہ ثابت ہوئے ہیں؟ تو چلیے ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ذکر کر چکی ہوں کہ ویٹ مینجمنٹ ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے۔ اس کا تعلق محض کیلریز کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر انسان کے وزن کا ایک سیٹ پوائنٹ ہوتا ہے جسے ہماری باڈی مینٹین رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس عمل میں ہمارے جینز اور ہارمونز کا اہم کردار ہوتا ہے۔ بعض لوگ جینیاتی طور پر دوسروں کی نسبت زیادہ ویٹ گین یا ویٹ لاس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جینز کو بدلنا ناممکن ہے، لیکن بہت سارے ماحولیاتی عوامل یا فیکٹرز جینز پر اثر انداز ہو کر وزن بڑھنے یا گرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ویٹ مینجمنٹ سے متعلقہ ہارمونز بھوک یعنی ایپیٹائٹ، کیلری ریگولیشن اور جسم میں فیٹ میس یا لین میس کی ریگولیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر لیپٹن ایسا ہارمون ہے جو ایڈیپوس ٹیشو یعنی فیٹ سیلز کے ذریعے پروڈیوس ہوتا ہے۔ یہ سٹائٹی کو بڑھاتا ہے اور بھوک لگنے کو روکتا ہے۔ بعض لوگ قدرتی طور پر اس ہارمون کی کمی کا شکار ہونے کی بدولت موٹاپے سے دوچار رہتے ہیں۔ مزید دیکھا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں میں فیٹ میس زیادہ پایا جاتا ہے یا جن کا BMI زیادہ ہوتا ہے، ان میں لیپٹن کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہ لیپٹن ریزسٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ہارمون بلڈ میں موجود ہونے کے باوجود بھی اپنا کام نہیں کر پاتا، جو بہت زیادہ بھوک لگنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح گریلن ہنگر ہارمون ہے جو کہ سٹمک پروڈیوس کرتا ہے اور یہ بھوک لگنے کا باعث بنتا ہے۔ اس ہارمون میں کسی بھی قسم کا امبیلنس اوور ایٹنگ کے ذریعے ویٹ گین کا سبب بن سکتا ہے، جیسا کہ نیند کی کمی اس کے لیولز کو بڑھاتی ہے۔ جب آپ کاربوہائیڈریٹس کنزیوم کرتے ہیں تو پینکریاز یعنی لبلبا ایک ہارمون انسولین پیدا کرتا ہے جو کاربوہائیڈریٹس کے ذریعے انرجی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انرجی پیدا کرنے کے بعد بچ جانے والے کاربوہائیڈریٹس کو انسولین گلائکوجن یا فیٹس کی صورت میں باڈی میں سٹور کرتی ہے۔ انسولین کا ایک مناسب حد تک پروڈیوس ہونا ہماری باڈی کا ویٹ مینٹین رکھتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کرتے ہیں، ان کے جسم میں چربی کی مقدار اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی انسولین خون میں رہنے کے باوجود اپنا کام سر انجام نہیں دے پاتی، اور یہ ویٹ امبیلنس اور ڈائبٹیز جیسی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھائرائیڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو کہ گردن میں پایا جاتا ہے، اور یہ ایسے ہارمونز پیدا کرتا ہے جو انرجی میٹابولزم کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بہت سارے عوامل ان کی پروڈکشن کو متاثر کر سکتے ہیں، مثلاً جو لوگ بہت زیادہ لو کلو کیلری ڈائٹ پر ہوتے ہیں، ان کے جسم میں ان ہارمونز کا لیول گر جاتا ہے، جس کی بدولت ان کا میٹابولزم اس حد تک سلو ہو جاتا ہے کہ ان کا وزن گرنے کی بجائے بڑھ جاتا ہے۔ اس حالت کو ہائپوتھائرائڈزم بھی کہا جاتا ہے۔ فیمیل ریپروڈکٹیو ہارمونز یعنی ایسٹروجن اور پروجسٹیرون اووریز کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ مناسب مقدار میں یہ ہماری باڈی میں لین میس کو پروموٹ کرتے ہیں اور فیٹ میس کو کم رکھتے ہیں، لیکن بڑھتی عمر اور مینوپوز کے بعد جب باڈی میں ان کا لیول گرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ فیٹ میس کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح ان کا ضرورت سے زیادہ بڑھنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ریسرچ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں میں ایسٹروجن کا لیول ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے وہ کینسر جیسے موذی مرض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ماحول میں بہت سے عوامل جسم میں اس کا لیول بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح میل ریپروڈکٹیو ہارمونز یعنی ٹیسٹوسٹیرون بھی مناسب مقدار میں لین میس کو پروموٹ کرتے ہوئے فیٹ میس کو کم رکھتے ہیں، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ باڈی میں ان کا لیول گرنے لگتا ہے، جس کی بدولت یہ ایبڈومینل فیٹ میس یعنی پیٹ کے حصے میں چربی کے بڑھنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایڈرینل گلینڈز گردوں کے اوپر پائے جاتے ہیں اور ایسے ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں جو ہمیں سٹریس یا ایمرجنسی سچویشن میں لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ عوامل جیسا کہ ضرورت سے زیادہ سٹریس ان ہارمونز میں امبیلنس کوز کرتے ہوئے موٹاپے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہیومن گروتھ ہارمون بھی باڈی میں لین باڈی میس کو پروموٹ کرتا ہے اور اس کی کمی ہمارے جسم میں زیادہ چربی پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی بیرونی عوامل مندرجہ بالا تمام ہارمونز کے نارمل لیول کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو ہمارا جسم ہیلدی ویٹ ریگولیٹ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور بہت سی کوششوں کے باوجود بھی آپ ہیلدی باڈی ویٹ مینٹین نہیں رکھ پاتے ہیں۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم ان تمام عوامل یا رسک فیکٹرز اور ان کے ممکنہ حل کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔